بیر زمزم لوگ یہاں کر پوچھتے ہیں کہ بھائی جو پہلی دفعہ آتے ہیں خاص یہ زمزم کا جو چشمہ بات ہے یہ کہاں بات ہے؟ تو اب وہ نشانی ختم کر دی ہے. جب آپ مقام ابراہیم کی طرف جا رہے ہوں گے نا، مقام ابراہیم جو گنبد بنا ہوا ہے باب کعبہ سے تھوڑا سا آگے، باب کعبہ سے آگے اور مقام ابراہیم سے کچھ پہلے ایک دائرہ کسی زمانے میں بنا ہوا ہوتا تھا، نیچے لکھا ہوتا بیر زمزم. بعد میں اس کو ختم کر دیا، لکھا ہوا تو ختم کر دیا، بند تو وہ پہلے بھی تھا. تو وہ جگہ تھی جہاں اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں مبارک رگڑی اور وہاں سے زمزم کا جو ہے وہ چشمہ جاری ہوا. ایک اور سب سے اہم اور پیاری زیارت کے جو حرم شریف کے اندر ہے لیکن کعبہ شریف سے کچھ دور ہے، وہ کون سی زیارت ہے؟ باب عبدالعزیز اور باب فہد کے درمیان. جنہوں نے 2-3 سال پہلے سفر کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ حرم شریف کا نقشہ بالکل چینج ہو چکا ہے. تو پہلے ہم سیڑھیوں سے اترتے تھے تو ہمیں یاد ہوتا تھا کہ کون سا گیٹ کس طرف ہے، کون سی جگہ کس طرف ہے. اب لوکیشن بالکل الگ ہو گئی ہے. ابھی میری توجہ گئی تھی کچھ دنوں پہلے باب عبدالعزیز اور باب فہد کے درمیان مقام ام ہانی کا وہ پورشن اور اس کا پلر جو ہے وہ اس کو پنک کلر دے دیا ہے. تو آپ دیکھیے گا باب عبدالعزیز اور باب فہد کے درمیان جو ایک پنک کلر کا پلر ہے، ستون ہے، وہی مقام ام ہانی ہے یا اس کے اطراف میں. ایکچوئل ستون نہیں تھا، ایکچوئل وہ جگہ تھی. اس جگہ پر جو ہے وہ روحانیت بہت آپ کو محسوس ہوگی. آپ کبھی تنہا عبادت کر کے دیکھیے گا، کچھ نوافل پڑھیے گا، ذکر اذکار کیجیے گا. کئی علماء یہ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کے بعد اگر کسی جگہ کو حرم شریف میں افضلیت حاصل ہے تو وہ یہی جگہ ہے، مقام ام ہانی. تو وہاں جانے کی کوشش کیجیے گا. ابھی جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہاں ہم نے کافی زیارات دیکھنی ہے، اور وہ زیارات کیا ہیں؟ ہم اس وقت کھڑے ہیں باب الصفا کے باہر. ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہاں سے یہ انٹر آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ کسی زمانے میں باب ارقم یا باب علی ہوا کرتا تھا، بالکل ساتھ ساتھ دونوں دروازے تھے. باب علی سے مراد وہ جگہ تھی کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. باب ارقم سے مراد وہ تھی کہ جہاں سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. اور سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جب تبلیغ اسلام شروع ہوئی، ابتدا کی بات ہے، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں بیٹھ کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے وہ سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا عمر نے جہاں اسلام قبول کیا تھا، آپ نے باہر یہ واقعہ سنا ہوگا. تو وہ حضرت ارقم کے گھر آئے تھے اور پھر تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پھر سرکار کے قدموں میں گر کر ایمان کی دولت سے مالامال ہوئے، وہ یہی مقام تھا. پھر اس کے ساتھ ایک اور جگہ ہے، وہ تھوڑا سا آگے ہے، یہاں سے گھوم کر جانا پڑتا ہے. اب اس کو بھی بیسمنٹ کر دیا گیا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے لیول تھا تو ہم ایزیلی انٹر ہو جاتے تھے. یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، کرین بھی کھڑی ہے، اس کے نیچے جو گیٹ جا رہے ہیں نا وہ باب السلام. باب السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لائے تو اسی مقام سے جو ہے وہ انہوں نے حاضری دی. تو کبھی موقع لگے کہ آپ غزہ سے آ رہے ہیں، ٹیکسی والے کو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ نے غزہ پر اتارنا ہے، تو جب وہ آپ کو وہاں اتارے تو یہاں سے حاضری دیجیے گا عمرے کے. تو اس طرح سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فضیلت بھی ملے گی. پھر یہ پوری پٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل یہ محراب ہے، پیاری پیاری. یہ آخر جہاں ختم ہوتی ہے وہ مروہ ہے. اچھا ہمیں یہاں سے لگتا ہے کہ بالکل اسٹریٹ ہے، لیکن یہ بالکل اسٹریٹ نہیں ہے، کیونکہ حرم شریف سے یہ باہر نکلی ہوئی ہے. یہ یوں ہے، حرم شریف کا دائرہ یوں ہے، تو یہ پٹی جو ہے نا یہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے کراس میں. یہ پورشن مسجد کے اندر داخل نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مسجد میں جس پر داخلہ فی الحال نہیں ہے اس کے معاملات کی وجہ سے، کوئی عورت ہے، تو وہ صفا کے ذریعے سے اس پورشن میں صحیح کی نیت سے داخل ہو سکتی ہے. یہاں چاہے تو بیٹھ سکتی ہے، لیکن یہ کہ پھر اس سے آگے جو مسجد کا پورشن ہے اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے. تو یہاں کے گیٹس جو ہے وہ ایک ہمیں جو ہے وہ فائدہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی خواتین کے جو صحیح کے لیے جانا چاہیں تو وہ یہاں سے انٹر ہو کر اپنی صحیح مکمل کر سکتی ہیں. اچھا، دار ارقم پر یہاں لوگوں کو، حاجیوں کو صحیح کے دوران پانی بھی پلایا جاتا تھا. تو کچھ عرصے پہلے یہاں سبیل بھی قائم تھی. تو اب چونکہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ صفا کا پورشن باہر کی طرف نکل گیا ہے، تو اب سبیلیں جو ہے وہ آگے کی طرف کر دی ہیں. جب آپ باب السلام سے انٹر ہوں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر تھوڑا سا آپ کو اندر کی طرف نظر آئے گی کہ پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں. تو یہ باب صفا سے باب مروہ کی ہسٹری تھی. اب آ جائیں جبل ابو قبیس کی طرف. یہ جو پیچھے پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہاں صحیح ہو رہی ہے اندر کی طرف. یہ اندر کے پورشن میں صحیح ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پیچھے کا جو پورشن اس کے بالکل اپوزٹ، یہ آپ کو ٹائلز نظر آئیں گے اونچائی پر. اس کو کسی کو چیز کو جیسے آپ محسوس ہوتا ہے جب چھپایا گیا ہے، واقعی ایسا ہی ہے. اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے کہ جس کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور حتی انسان اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی مقدس نشانی ہے لیکن اس کو پھر اینٹوں سے ڈھانک دیا گیا. تو آپ کو یہاں عام ملے گا،
کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے منسوب شے ہوگی اس کو ڈھاک دیا جائے گا یا اس کا جو ہے وہ تماشا بنا دیا جائے گا اس طریقے سے کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو کافروں سے یا یہود و نصارہ سے منسوب چیزیں ہوں گی ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے ایک بلڈنگ بھی ہے، یہ بلڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہ کا محل ہے۔ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے اپنا محل اس پر تعمیر کیا۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں، علماء فرماتے ہیں یہ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے کہ جب قیامت کے قرب میں زلزلے آئیں گے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اللہ پاک نے اس پہاڑ کو یہ شان عطا کی ہے۔ آپ کے سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل ابو قبیس ہے۔ یہ خوبصورت عالی شان پہاڑ صفا پہاڑی کے پاس کیا کر رہا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو سنیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر خانہ کعبہ اللہ کے حکم سے فرمائی تو جن 5 پہاڑوں کے پتھر چوز کیے گئے، منتخب کیے گئے، اس میں سے ایک جبل ابو قبیس تھی، ایک جبل صفا، کوہ صفا، یہ چھوٹی پہاڑی، کوہ چھوٹی پہاڑی اور جبل بڑا پہاڑ۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے ایک روایت میں جبل ہرا کا بھی آتا ہے، جبل نور جہاں ہم نے زیارت کی، تو اس کی پہاڑی کے پتھر بھی جو ہے وہ اس پہاڑ کے پتھر بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل کیے گئے۔ اسی طریقے سے 5 پہاڑیاں تھیں، اس وقت 2 اور پہاڑیاں بھی تھیں، وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمام پہاڑیوں کے پتھر ملا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور اس جبل ابو قبیس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے ایک روایت کے مطابق کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اسی پہاڑ پر نازل کیے گئے۔ بعض کے مطابق جبل رحمت بھی ہے، بعض کے مطابق سرندیپ کا پہاڑ ہے جسے آج کل سری لنکا کہا جاتا ہے، سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، لیکن بعض کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نازل ہونے کی جگہ جب جنت سے آپ تشریف لائے دنیا میں تو وہ اس پہاڑ پر، یہ ایک روایت ملتی ہے۔ جو حج کا اعلان اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو وہ حج کا اعلان بھی اسی پہاڑ پر چڑھ کر کیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے میرے نبی آپ لوگوں کو بلائیے، واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، تو جو اذان تھی، جو اعلان تھا، جو اناؤنسمنٹ تھی، وہ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ایک اور جو روایت اس سے منسوب ہے اور وہ مستند ہے، قریب مستند ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ فرمایا تھا وہ بھی اسی پہاڑ پر تھا۔ 1988 تک، یعنی ہم میں سے کئی تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے تک یہاں مسجد تعمیر تھی کہ جس کا نام ہی مسجد بلال تھا، اور وہ اسی لیے تعمیر تھی کہ یہاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ بعد میں مسجد ختم، محل تعمیر، بہرحال یہ بات بڑھے گی تو پھر دل جلتا رہے گا۔ آپ کو واش روم نظر آ رہا ہے، یہاں کسی زمانے میں ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا، اب اس جگہ پر واش روم تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آخری زیارت وہ آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہے، گرین لائٹس، وہ جائے ولادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو ہاشم کے مکانات بھی تھے اس کے بالکل سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مکان تھا کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مقام مقدس سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر حاضر ہے۔ کیسے آپ تصور تو کیجئے کہ کیسا وہ ماحول ہوگا کہ جب سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اس کاشانہ اقدس پر جلوہ فرما ہوں گی، اور ان قریب انہیں یہ خوشخبری ملنے والی ہے کہ ان کے بطن انور سے نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے۔ شام یہاں سے کتنا دور ہے، لیکن اس کے باوجود سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھ لیے۔ آج ہم ان کے اس مقدس مقام، مقدس کاشانہ اقدس پر حاضر ہیں۔ لائبریری بنا دی گئی ہے، لیکن وہاں بڑے بڑے الفاظوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو ایسے تمام مقدس مقامات پر ایسی باتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ جو نفق آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹنل، انگلش میں ٹنل، عربی میں نفق اور اردو میں سرنگ، یہ سرنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں سے حاجی حرم شریف سے پیدل مینا کی طرف جاتے ہیں، سیدھا راستہ مینا کو جاتا ہے۔ اس پل کے نیچے سے مسجد رایا بھی آتی ہے، اس کے سامنے مسجد شجرہ بھی آتی ہے، مسجد رایا والی ہی لائن میں آگے مسجد جن آئے گی، اور پھر کچھ آگے فاصلہ طے کر کے روڈ کراس کر کے جنت المالا قبرستان آئے گا۔ یعنی 3 زیارتیں الٹے ہاتھ پر ایک ہی سیدھ میں 1 کلومیٹر چلنے کے بعد آئیں گی، اور ایک زیارت سامنے کی طرف مسجد رایا کے سامنے کی طرف مسجد شجرہ ہے۔ ان کے کیا فضائل اور خصائص ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ مسجد رایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فتح کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی معیت میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے گاڑا فتح مکہ کے موقع پر۔ اور اس سے آگے مسجد جن ہے۔ مسجد جن وہ جگہ ہے کہ جہاں جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، سورہ جن کا نزول بھی ایک روایت کے مطابق اسی جگہ ہوا۔ اور اس سے آگے جنت المالا قبرستان ہے۔ جنت البقیع قبرستان کے بعد اگر کسی
قبرستان کو فضیلت حاصل ہے تو وہ جنت المالا ہے. یہاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا عبد المطلب، دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے مزارات ہیں اور دیگر تابعین کے بھی مزارات ہیں. تو یہاں بھی ضرور حاضری دیجیے گا. خاص جمعے کے دن آپ حاضری دیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ مسجد شجرہ جو سامنے کی طرف آئے گی، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، شجر کے نیچے شجر درخت سایہ دار جگہ. مسجد شجرہ اس لیے وہاں تعمیر کی گئی، وہاں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا تو اس مقام پر مسجد شجرہ تعمیر کر دی گئی. اور پھر گمان یہ کہتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ باب السلام سے ادا کیا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے تشریف لائے ہوں گے فتح مکہ کے موقع پر اور پھر یہاں سے باب السلام میں داخل ہو کر عمرہ ادا کیا ہوگا. تو یہ ایک ہی سیکوینس میں تمام زیارتیں ہیں اور یہ جائے ولادت ہے جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں. یہاں بتایا جاتا ہے، یہ جبل ابو قبیس کا پچھلا حصہ ہے، یہاں بتایا جاتا ہے کہ بنو ہاشم کے مکانات تھے کہ جو اب ختم کر دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس زیارتوں کی برکت سے ہمیں بار بار یہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آنا نصیب فرمائے اور خوب خوب برکتیں آپ کو اور مجھے ہم سب کو عطا فرمائے. عرفات کی جانب رواں دواں ہیں. اس وقت ہم مزدلفہ کے راستے میں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں قافلے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، رواں دواں ہیں اور پیچھے ایک ریلا سا آ رہا ہے. زیادہ تر اس میں مرد حضرات ہیں لیکن عورتیں بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہیں اور بڑی اس میں جد و جہد میں لگی ہوئی ہیں. جستجو ہے، ایک لگن ہے عرفات کی وادی میں پہنچنے کی. مزدلفہ کو تقریباً کراس کر چکے ہیں، مشعر الحرام کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں. ابھی بھی تقریباً پونے 2 گھنٹے کا سفر رہتا ہے ہمارے خیمے تک پہنچنے کے لیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم مزدلفہ کو کراس کر لیں گے اور عرفات اور مزدلفہ کے درمیانی راستے میں انشاءاللہ آ جائیں گے. تقریباً 5 کلومیٹر ابھی بھی ہم عرفات سے دور ہیں اور عرفات میں پہنچنے کے بعد بھی ہمیں مزید 3.5-4 کلومیٹر اندر چلنا ہے. یہ جو پرپل کلر کا آپ کو دور سے بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ بورڈ ہے مزدلفہ کے اینڈ کا. یہاں مزدلفہ کی بستی ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک راستہ ایسا آئے گا کہ جو آگے جا کر عرفات سے مل جائے گا اور وادی عرفات میں انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں داخل ہو جائیں گے.